شدید ضرورت ہے کہ ہم الیکٹرانک میڈیا کی طرف تو آئے ہوئے ہیں، ہم سوشل میڈیا کی طرف آئیں، سوشل چینلز کی طرف آئیں اور ہم آگے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے تاریخ پاکستان پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اگر ہر 14 اگست کو تاریخ پاکستان پر ایک اور کتاب لکھ لی جائے، میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی شاید فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس میں کوئی نئی چیز دی جائے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کتنے ہی چینلز موجود ہیں، سوشل میڈیا پر صرف بھکر کے لیے بھی کتنے ہی چینلز موجود ہیں، لیکن میں پھر مبارکباد دیتے ہوئے، داد دیتے ہوئے اور اپریشیٹ کرتے ہوئے ساری ٹیم کو اس نئے چینل کی بھکر ڈیجیٹل نیٹ ورک کی ان کو مبارکباد دیتے ہوئے نصیر بھائی کی بات میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ چینلز ڈھیر سارے موجود ہیں، لیکن آپ نے ایک چیز تو یہ ثابت کرنی ہے کہ واقعی ہماری ضرورت تھی یہاں پہ. یہ چینل ہم کیوں لائے ہیں کہ ہم اس طرح کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اس کام کو جیسا کہ صحافت کو ضرورت ہے. میں سیدھی سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے نصیر بھائی نے بڑی کھول کے بات کی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم خبر کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. خبر جہاں پر اطلاع کا ذریعہ ہے، جہاں پر ابلاغ کا ذریعہ ہے، جہاں پر لوگوں کو بتانے کا ذریعہ ہے، وہاں پر کئی جگہ پہ آپ نے یہ بھی سنتے ہیں کہ اس خبر کو میں نے نہیں چھاپا. آپ کی خبر کیا اثرات رکھتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میرے سینئر دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، اخبار پڑھنے والے دوست بیٹھے ہیں، پورے صفحے شائع ہوتے تھے خبر کی بیٹی کے ساتھ بیٹھ. یہ میری آواز تھوڑی سی نیچی ہو گئی ہے یہ بات کہتے ہوئے. مجھے اکرام بھائی یہاں پہ موجود نہیں ہے، ایک دفعہ ہم خبر لکھ رہے ہیں، کسی بچے کے ساتھ ایسے معاملہ ہو جاتا ہے، ایف آئی آر ہمارے پاس آئی پڑی ہے، میں خبر لکھ رہا ہوں، اکرام بھائی کہتے ہیں اسے چھوڑ دیں، خبر ہے اور ایف آئی آر آپ کے پاس آ گئی ہے تو کیا رہ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ معاملہ ہے کیا، ایف آئی آر بھی کٹ جاتی ہے نا، معاملہ ہے کیا، سامنے کیا آیا ہے، وہ بھی سی تو والدین کا کیا قصور ہے. لیکن ایک دور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پورے کے پورے پیج اس مسئلے پہ شائع ہوتے تھے. آپ کا جو خبر کا ادارہ ہے وہ اخبار ہو، وہ الیکٹرانک چینل ہو، آپ کا کوئی بھی سوشل میڈیا کا چینل ہو، وہ ذمہ دار ہے ذہن سازی کا. آپ کی خبر کہاں جا رہی ہے. پھر میں نے وہی کہا کہ تاریخ پاکستان پر ایک کتاب اور لکھ دی جائے تو بس یہی ہوگا نا کہ میرے نام پہ لگ جائے گا کہ سلیم امان نے کتاب لکھ دی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنے ان نوجوانوں سے التماس کرنا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے صحافت کو نئی جہت میں نہیں کہتا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے جہاں یہ دیکھنا ہے کہ خبر کون سی لگنی ہے، کون سی خبر نہیں لگنی، اور ہم ذہن سازی کیسے کر رہے ہیں اپنے معاشرے کی. میں بہت ساری امید رکھتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا یہ چینل جہاں پہ خبر کا ذریعہ ثابت ہوگا وہاں پہ ہمارے معاشرے کی بہتری کا ذریعہ ثابت ہوگا. اور جس طرح سے ہم نے لکھ رکھا ہے کہ اسپیشلی ہم علاقے کے مسائل کو سامنے لے کے آئیں گے، ہم بھکر کے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئیں گے. یقین جانے آپ کے علاقے میں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ 90% کرسیوں پہ غلط لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور 90% کرسی کے اہل لوگوں کو کرسی نہیں ملتی. تو آپ کا یہ چینل پوری ہمت اور کوشش کرے گا کہ اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئے گا، اپنے شہر کے اپنے علاقے کے مسائل کو سامنے لے کے آئے گا، اور اپنی ثقافت کو سامنے لے کے آئے گا. بہت ساری دعائیں ہیں آپ کی ترقی کے لیے. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. سینئر صحافی ممبر دریافان ورکنگ جرنلسٹ سلیم اختر امان صاحب بہت خوبصورت انداز میں چینل کے حوالے سے اور مثبت صحافت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ. اب پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے چلتے ہیں. آج کے ہمارے اس بزم میں ضلعی ناظم جمعیت علماء اسلام پلورکوٹ مولانا سید عبد المتین قریشی صاحب، آپ کو میں دل کے تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے علاوہ ملک یوسف سیال صاحب، محمد اظہر گیلانی صاحب اور الیاس خان گلور صاحب، محمد شراز ارگر صاحب، کاشف قمر بھٹی صاحب، عادل علی بھٹی صاحب اور ملوک زنگر صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اب پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، سٹی صدر ہیں پلورکوٹ کے، کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں.
ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب جی پنج گرہی مناج القرآن کے صدر ہیں، تشریف لائیں۔ اسٹیج پر موجود مہمانان کریم گرامی اور ہال میں موجود تمام مہمان، اللہ پاک کا بے شمار شکر ہے، ایک نوجوان نئے کے ساتھ ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک کا آغاز کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے حضرت انسان کو تخلیق کیا، اشرف المخلوق کا تاج پہنایا، انسان کو حواس خمسہ دیے، قلوب و اذہان دیے، محسوسات دیے، اور انسان کو شعور و لاشعور کی دولت سے نوازا۔ ہر انسان اچھے برے فیصلے کو، اچھی بری بات کو، ہر اچھائی کو، ہر برائی کو سمجھتا ہے۔ سمجھنے کی صلاحیت خالق کائنات نے عطا کی، لیکن ہر انسان بالخصوص ہمارے ملک پاکستان جیسے معاشرے میں، جہاں شروع سے لے کر آج تک عوام کو مجبور و محکوم رکھا گیا، اظہار خیال ہر انسان نہیں کر سکتا۔ تو اظہار خیال کے لیے ذرائع ابلاغ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ ایک ستون کا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب تک کسی فیصلے پر، کسی بات پر تنقید نہ ہو تو اچھائی اور برائی سامنے نہیں آتی۔ تو اس کے لیے ذرائع ابلاغ کا مضبوط ہونا، مؤثر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ خوشی ہے کہ محمد ذیشان مروت ایک نئے عزم کے ساتھ ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک کا آغاز کر رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ یہ اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کریں گے اور ہر اچھے فیصلے کی تائید کریں گے، اور جو فیصلہ بھی کسی بھی ادارے یا کسی بھی ادارے سے ہو اور عوام کے لیے وہ اچھا نہ ہو، بہتر نہ ہو، تو اس پر تعمیری تنقید بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور تعمیری تنقید سے ہی معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جمہوری ممالک اور جمہوری معاشرے میں تعمیری تنقید سے ہی معاشرہ نکھرتا ہے۔ تو اللہ پاک ان کو کامیاب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب۔ مجھے خبر ہے کہ ایک جگنوں کے جاگنے سے، مجھے خبر ہے کہ ایک جگنوں کے جاگنے سے یہ تیرگی کی دبیر چادر نہیں ہٹے گی۔ مجھے خبر ہے کہ ایک جگنوں کے جاگنے سے یہ تیرگی کی دبیر چادر نہیں ہٹے گی۔ مجھے پتا ہے کہ میری بے زور ٹکروں سے فصیل دہشت نہیں گرے گی۔ مجھے خبر ہے کہ میری کم تاز روشنی سے سحر نہ ہوگی، مگر میں پھر بھی سیاہ شب کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی، کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی، وہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے۔ اب میں آخری خطیب جناب نوید احسن نیاز صاحب، امیدوار حلقہ پی پی نوے جواد اسلامی اور صدر ہے خدمت فاؤنڈیشن کے، ان سے تماش کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ نوید احسن نیاز صاحب۔ العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد نون والقلم وما يسطرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مبارکباد پیش کرتا ہوں ذیشان مروت صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے ڈیجیٹل نیٹ ورک اکھا کا آغاز کیا ہے اور ان کی نظر ایک شعر کرتا ہوں علامہ اقبال کا شعر ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کا یہ ادارہ ان کا یہ ٹی وی چینل اس معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرے گا ہمارے علاقے کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا مثبت صحافت کے ذریعے نئے لوگوں کو اس شعبے کے ساتھ وابستہ کرے گا لوگوں کے لیے ایک امید کا ذریعہ ثابت ہوگا اس وقت اس محفل میں جہاں پر علماء دین تشریف فرما ہیں سیاسی کارکن تشریف فرما ہیں وہاں 2 تحصیلوں کی صحافت کے ستارے یہاں پر موجود ہیں میرا یہ مقام نہیں ہے لیکن دل کی بات ہے تو دل کی بات میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں دیکھیں ہر نعمت اللہ کی عطا کرتا ہے اگر کسی کو علم ملا ہے تو اللہ سے ملا ہے اللہ کی وجہ سے ملا ہے اگر کسی کو بولنے کی طاقت ملی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے اگر کسی کو مال ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے یہ صحافت بھی ایک نعمت ہے یہ نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو اسلام کے لیے استعمال کیجیے اس کو ملک کے لیے استعمال کیجیے اس کو ملت کے لیے استعمال کیجیے میں آپ پر یہ الزام نہیں عائد کر رہا کہ آپ نہیں کر رہے آپ کر رہے ہیں لیکن اپنے ذہنوں میں یہ ہدف واضح رکھ کر یہ کام کیجیے اور پھر کچھ چیزوں سے اجتناب کیجیے کسی بھی سرمایہ دار یا جاگیردار کی کاسا لیسی یہ وہ غلامی ہے جو انسان کو بستی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتی ہے اور انسان دوبارہ اس سے اٹھ نہیں سکتا اس حوالے سے اپنا دامن صاف رکھنے کی کوشش کیجیے اگر کہیں کوئی ہو جائے تو دوبارہ ایسا عمل کرنے سے ایسا کام کرنے سے گریز کیجیے تو جس طرح میں نے شعر کے ذریعے ان کے کام کی ابتدا کے لیے اپنی جو امیدیں تھیں وہ واضح کی ہیں اسی طرح اسی مقصد کو میں علامہ اقبال کی زبان میں ان کی ایک نظم ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا وہ فرماتے ہیں کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا میں سہرے فرنگی آنا تعمیر آشیاء سے میں نے یہ راز پایا اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ اے لا الہ کے وارث اے لا الہ کے وارث اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار قاہرانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے اس کی گفتگو کے انداز مہربانہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اے وقت ٹھہر جا اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لیں اے وقت ٹھہر جا
کہ ذرا اور بھی سن لیں لہجے یہ بار بار میسر آیا نہیں کرتے. یہ تھے جناب نوید احسن نیاز صاحب, امیدوار حلقہ پی پی 90 جو کہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور ساتھ خدمت فاؤنڈیشن بکھر کے ضلعی صدر بھی ہیں. تو اب چونکہ گرمی بھی ہے اور وقت بھی انتہائی مختصر ہے, تو اب اختتامی مراحل کی جانب بڑھتے ہیں, اور میں اپنے مہمان خصوصی آصف خان نیازی صاحب, نوید احسن نیاز صاحب, ڈاکٹر اسلم خان صاحب, داؤد معاویہ انصاری صاحب, فیاض احمد جوڑا صاحب, سہیل خان سکل صاحب اور علامہ مدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ربن کاٹیں گے اور اوپننگ سرمنی کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے, اور بکھر ڈیجیٹل نیٹ ورک بھی باقاعدہ طور پر اوپننگ ہوگی. یہ میری طرف سے قرآن پاک, اس کی ترجمہ اور مختصر تفسیر, یہ آپ کے بکھر ڈیجیٹل نیٹ ورک کے لیے میں تحفہ لایا ہوں. میں گزارش کروں گا بکھر ڈیجیٹل نیٹ ورک ٹیم سے کہ وہ دو سے اب میں دعا کے لیے التماس کروں گا ممبر کمیٹی ڈاکٹر اسلم خان صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الہ العالمین, جو آج یہ وقت کا نیٹ ورک پر افتتاح ہوا ہے, الہ العالمین شان شان مروت اور اس کی پوری ٹیم کو حق اور سچ کی صحبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تمام مخالفتیں یا موافقتیں یا سیاسی یا مذہبی تعلقات کو سر سے پش ڈالتے ہوئے مثبت صحبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے. الہ العالمین ان کی آنکھ میں وہ روشنی عطا فرما جس سے یہ معاشرے کے نقائص اور معاشرے میں جو خوبیاں ہیں وہ اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی صحافی بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ معاشرے کے جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے لائیں, اور جو برائیاں ہیں وہ جو بہت زیادہ ایسی برائیاں ہوں جن کو اجاگر کرنا ضروری ہو وہ اجاگر کریں, ورنہ ایسی برائیاں جو ہیں جن کا معاشرے میں غلط اثر پڑتا ہے اس پہ پردہ پوشی کریں. میں اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتا ہوں کہ ان میرے دوستوں کو, ذیشان شانی مروت اور ان کی پوری ٹیم کو اور پوری صحافی برادری جو جہاں موجود ہے, انہیں معاشرے میں خوب سے خوب تر کام اور مثبت صحافت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد و آلہ وصحبہ.